السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرے بھائی دوستو، یہ جو ہے میں چاہ رہا تھا کہ میں نورانی قاعدہ آپ کو پڑھاؤں اور بچوں کو بھی۔ تو یہ اب ہم نورانی قاعدہ شروع کرنے والے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم ٹھیک ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مصداق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مصداق ہم اس وقت بنیں گے کہ جس وقت ہم قرآن کو ٹھیک پڑھیں گے۔ اگر ہم قرآن کو ٹھیک نہیں پڑھیں گے تو ہم اس حدیث میں شامل نہیں ہیں کہ آپ نے جو بہتر کہا ہے کہ سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قرآن سیکھنے کا حکم دیا ہے، پھر سکھانے کا حکم دیا ہے، یعنی پہلے قرآن صحیح پڑھو پھر دوسروں کو صحیح پڑھاؤ۔ تو میرے بھائیوں، یہ اب ہم قاعدہ شروع کرنے والے ہیں۔ تو قاعدے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم ٹھیک ہو جائے، اور قرآن کریم ٹھیک ہوتا ہے قاعدے سے، نورانی قاعدہ سے۔ اور نورانی قاعدہ میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ پہلی تختی ہے۔ اگر پہلی تختی ٹھیک ہو گئی تو سمجھو پورا قاعدہ ٹھیک ہو گیا، اور جس کو پہلی تختی ٹھیک نہ ہوئی تو باقی قاعدہ صحیح نہیں پڑھ سکتا، تو جس کی وجہ سے پھر قرآن بھی صحیح نہیں پڑھ سکتا، تو بجائے ثواب لینے کے آدمی گناہ کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ تو اب ہم بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر اول، حروف مفردات۔ پہلی تختی حروف مفردات کے بارے میں ہے۔ مفردات کہتے ہیں اکیلے اکیلے حروف کو۔ حروف کہتے ہیں اکیلے اکیلے حروف، جو اکیلے اکیلے لفظ ہو تو انہیں کیا کہتے ہیں؟ حروف مفردات۔ ہدایات، یہ حروف مفردات بنیاد ہیں، اسی میں بچے کے تلفظ درست کروائیں اور حروف کے نقطے بھی یاد کروائیں۔ سطر کے آخر سے دائیں اور اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر کی طرف پڑھوائیں۔ اگر اس تختی میں کمی رہی تو یاد رکھیے اس کا اثر بہت آگے تک جائے گا، اور کمزور بنیاد پر اچھی عمارت ممکن نہیں۔ جیسا کہ قاعدے والے نے بھی نشاندہی کر دی کہ پورے قاعدے کا دار و مدار اسی تختی پر ہے۔ اگر یہ پہلی تختی ٹھیک ہو گئی تو سمجھو باقی قاعدہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ پہلی تختی آسان ہوتی ہے، حالانکہ سب سے مشکل قاعدے میں سب سے پہلی تختی ہے۔ تو اسی وجہ سے پہلی تختی کو غور سے پڑھیں اور غور سے سنیں اور ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، تب ہمیں ثواب ملے گا، وگرنہ ثواب نہیں ملے گا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ الف با تا ثا جیم۔ تو یہ سا جو ہے نا، سا، اس کو سا پڑھنا، اس میں سے سیٹی کی آواز نہ آئے۔ سیٹی کی آواز آئے گی تو سین بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ سین اور سا یہ ہم آواز حروف ہیں کہ یہ ایک جیسے ہیں، شکل میں تو ایک جیسے نہیں ہیں لیکن ہم آواز ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سا اور سین میں فرق کرنا ہے، سا اور سین میں فرق کرنا ہے۔ سا میں سیٹی نہیں ہے، سین میں سیٹی ہے۔ سا جیم ہا خا دال ذال۔ اس کو زال بھی نہیں پڑھنا، وہ تو زا بن جائے گا، وگرنہ کیا بن جائے گا؟ زا بن جائے گا۔ را زا سین
شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا تو اس طریقے سے اگر ہم پڑھیں گے تو یہ پہلی تختی جب ٹھیک ہو جائے گی تو انہی حروف سے آگے لفظ بنتے ہیں. انہی حروف سے آگے کیا بنتے ہیں؟ لفظ بنتے ہیں. پھر انہی لفظوں سے پھر کلام بنتی ہے. حروف پہلے حروف ہوتے ہیں الف با تا. جب یہ ٹھیک ہوں گے تو انہی حروف سے آگے لفظ بنتے ہیں. تو پھر لفظ ٹھیک ہوں گے، لفظ ٹھیک ہوں تو پھر جملے ٹھیک ہوں گے. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہوتا ہے یہ سب سے مشکل اور جو سب سے اہم ہے وہ پہلی تختی ہے. جس کو پہلی تختی آ گئی سمجھو پہلا اس کو پورا قاعدہ آ گیا، اور جس کو پورا قاعدہ آ گیا اس کو پورا قرآن آ گیا. تو امید ہے کہ یہ آپ کو یہ پہلی تختی سمجھ میں آ گئی ہوگی اور آپ یاد بھی کریں گے. جزاک